انوکھا درخت اور کوہکاف کا جادوگر۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جو بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ رنگ کے پھول اور پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنا رکھا تھا، جہاں پہ دور دور کے ممالک سے منگوائے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا تھا۔ ایک رات بادشاہ اپنی خواب گاہ میں سو رہا تھا تو بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 بہت خوبصورت پریاں اتریں اور زمین پہ ٹہلنے لگیں۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو وہ درخت کا تنا بن گئی۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ پھر دوسری پری نے ایسا ہی کیا اور وہ درخت کی شاخیں بن گئی۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ پھر تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ درخت کے پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ اب تینوں پریوں کی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے کے پتے جب آپس میں ٹکراتے تو بہت ہی دلکش آواز پیدا ہوتی۔ اب چھوٹی پری کی باری تھی۔ جب اس نے 2 ہاتھ لہرائے اور وہ خوبصورت سنہری سیب کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی وقت ایک کالا بڑا گدھ آ کے درخت پہ بیٹھ گیا اور اپنی بری بھدی آواز میں گانا گاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی اور وہ بے چینی میں خواب گاہ میں ٹہلنے لگا اور اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ بادشاہ کا دل چاہنے لگا کہ اسی طرح کا خوبصورت انوکھا درخت اس کے باغ میں بھی ہونا چاہیے۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے اپنے شاہی نجومی کو بلایا اور اپنا سارا خواب سنایا اور پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں؟ وہ کیسا درخت تھا؟ اور وہ کالا گدھ؟ شاہی نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، وہ پریاں کوکاف کے ایک جادوگر کی قید میں ہیں اور اس جادوگر کو مار کے ہی ان پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پریاں اس انوکھے درخت کو بنا سکتی ہیں۔ بادشاہ نے اگلے ہی دن پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی کوکاف جا کر اس جادوگر کی قید سے ان پریوں کو آزاد کر کے لائے گا، اسے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ دولت کے لالچ میں بہت سے نوجوان کوکاف گئے، مگر اس جادوگر سے نہ بچ سکے اور کچھ تو واپس بھی نہ آ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کمال تھا۔ کمال بہت ہی نیک اور رحم دل اور سچا انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوکاف جانے کا ارادہ کر لیا اور ایک رات ایک کپڑے کی بوری میں پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھ کے محل سے نکل پڑا۔ وزیر کے بیٹے کو کوکاف کا کچھ علم نہ تھا، وہ بس بادشاہ کو اداس دیکھ کر نکل پڑا تھا۔ کمال جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک زخمی شخص ملا جو کہ جھاڑیوں میں گرا پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا اور بری طرح لہو لہان تھا۔ کمال نے اس شخص کو اٹھا کے ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا اور پانی پلایا اور اس کے زخموں کو پانی سے دھو دیا۔ زخمی شخص روتے ہوئے بولا، میں ایک سوداگر ہوں اور رستے میں ڈاکوؤں نے مجھ سے میری ساری چیزیں چوری کر لی اور مجھے زخمی کر کے یہاں پھینک دیا، لیکن اے نیک دل انسان، تم یہاں اس گھنے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کمال نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک منتر آتا ہے۔ مجھے یہ منتر میرے سفر کے دوران ایک نجومی نے دیا تھا۔ اس منتر سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے اور جانور تمہاری زبان سمجھنے لگیں گے۔ زخمی انسان نے کمال کو منتر بتا دیا اور اپنے رستے چل پڑا۔ کمال آگے چل پڑا اور ایک دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 مچھلیاں کنارے پہ تڑپ رہی تھیں، جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کے کنارے پہ آ گری تھیں۔ ایک مچھلی نے کمال کو دیکھ کے کہا، اے انسان، ہمیں واپس پانی میں ڈال دے۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو، یہ انسان ہماری زبان کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں کھا جاتے ہیں۔ کمال کو ان کی سب باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ دونوں مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا اور باہر نکل کے کہا،
تم نے ہماری جان بچائی، کاش کہ ہم تمہاری مدد کر سکتی۔ جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو، ہم آ جائیں گی۔ مچھلیاں غوطہ لگا کے پانی میں چلی گئیں اور کیمال آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کے کیمال کو چونٹیوں کی لمبی قطار نظر آئی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، کاش یہ انسان راستے سے ہٹ جائے ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ کیمال نے چونٹی کی بات سمجھ لی اور راستے سے ہٹ کے چلنے لگا۔ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اگر کبھی بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو بس پکار لینا، ہم ضرور مدد کریں گی۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اور کیمال اپنے راستے چل پڑا۔ اب رات ہونے لگی تھی اور کیمال ابھی تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ کیمال ابھی سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسے مدد کرو کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کیمال نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، لیکن مدد کرو کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ کیمال اب اور زیادہ چوکنا ہو کر آواز سننے لگا تو دیکھا کہ آواز سامنے جھاڑیوں سے آ رہی ہے۔ کیمال آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہے۔ اس بونے انسان کا قد انسان کے انگوٹھے کے برابر تھا۔ کیمال نے اسے اپنے ہاتھ پہ بٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس جنگل کے بونوں کا بادشاہ ہوں، میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع گھر میں ہے۔ آج میں جنگل کی سیر کو نکلا تو رستے میں ایک باز نے حملہ کر دیا اور مجھے زخمی کر کے ان جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ شکر ہے کہ تم نے مجھے بچا لیا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیمال نے بونے کو ساری بات بتائی۔ اس کوکاف کے جادوگر کی ایسی کی تیسی، میں تمہیں ایک ایسی چادر دوں گا جس کو اوڑھ لینے کے بعد تم غائب ہو جاؤ گے، آؤ میرے ساتھ۔ کیمال اور بونا جنگل میں واقع اس درخت کی طرف بڑھنے لگے جس کے نیچے بونوں کی سلطنت تھی۔ اس گھنے جنگل کے ساتھ ہی کچھ سیڑھیاں تھیں جو نیچے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ بونا گھر میں گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کافی زیادہ بونے تھے جو کہ چادر کو اٹھائے لا رہے تھے۔ وہ طلسمی چادر ایک رومال کے برابر تھی۔ کیمال نے وہ چادر اپنی جیب میں رکھ لی۔ بونے بادشاہ نے کیمال کو کوکاف کا رستہ بھی بتا دیا۔ کیمال کی کئی روز کی مسافت کے بعد آخر کار وہ کوکاف پہنچ ہی گیا۔ کوکاف میں ایک عالی شان محل تھا جس کے باہر 2 جن رکھوالی کر رہے تھے۔ کیمال نے فوراً طلسمی رومال کو اپنے سر پہ رکھ لیا اور وہ غائب ہو گیا اور آرام سے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی کیمال محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلانے لگی، کوکاف کے جادوگر ہوشیار، محل میں باہر سے ایک آدمی گھس آیا ہے۔ جادوگر جو کہ سو رہا تھا ہڑبڑا کے اٹھ پڑا اور فوراً سامنے والی دیوار پہ پھونک ماری اور ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کی سرخ زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ مجھے بتا کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے اور باہر پہرے داروں سے بھی بچ گیا ہے؟ جادوگر وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کوئی آدم زاد ہے اور کوئی پراسرار طاقت ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ کیمال تب تک جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ کیمال نے دیکھا کہ جادوگر کے کمرے میں کافی پنجرے تھے جس میں اس نے چوہا، خرگوش، بلبل اور کافی جانور قید کر رکھے تھے۔ کیمال نے آگے بڑھ کے ایک پنجرا کھولا اور چوہا پکڑ لیا اور اس چوہے کو جادوگر کی گندی میلی قمیص کے اندر ڈال دیا۔ بس پھر کیا تھا، جادوگر سب منتر بھول کے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور کیمال جادوگر کے سر پہ زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ جادوگر کبھی ادھر بھاگتا تو کبھی ادھر بھاگتا۔ جادوگر بوکھلا کر عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ جب جادوگر کی پوری توجہ منتر سے ہٹ گئی تو کیمال نے تلوار جادوگر کے سینے میں کھوپ دی اور وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اب چاروں پریاں آزاد ہو چکی تھیں اور کوکاف ایک بہت ہی خوبصورت پرستان میں بدل چکا تھا۔ پنجرے میں قید جانور اور پرندے خوبصورت پریوں میں بدل چکے تھے۔ کیمال نے طلسمی رومال سر سے اتار دیا اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ چاروں پریوں نے کیمال کا شکریہ ادا کیا
केमाल ने परियों को अपने बादशाह का ख्वाब बताया और उनसे साथ चलने का कहा ताकि वो ऐसा ही दरख्त बादशाह के महल में भी बनाएं। परियों ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यही हमारी दुनिया है, हम इंसानी दुनिया में जाना नहीं चाहते। अगरचे जिस दरख्त का जिक्र तुमने किया वो हमारा ही बना हुआ था, पर एक बादशाह कैसे सच्चे ख्वाब देख सकता है। केमाल के बहुत इसरार पर परियों ने कहा कि जाने से पहले तुम्हें हमारी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी हम तुम्हारे साथ चलेंगी। सबसे बड़ी परी ने अपनी अंगूठी उतार के महल के साथ दरिया में फेंक दी और कहा कि अगले दिन सूरज तुलू होने से पहले ये अंगूठी वापस लानी होगी। केमाल सोच में पड़ गया कि आखिर इतने बड़े और गहरे दरिया में कहाँ से अंगूठी ढूंढेगा। फिर उसे ख्याल आया और पुकारा। इतना कहना था कि पानी में हलचल शुरू हो गई और दोनों मछलियाँ पानी से सर निकाल के पूछने लगीं, हम हाजिर हैं, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। केमाल ने उन्हें सारी बात बताई और दोनों मछलियाँ फौरन पानी में चली गईं और 5 ही मिनट बाद अंगूठी ढूंढ के ले आईं। केमाल बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ और परियों ने अंगूठी देखी तो बहुत हैरान हो गईं। अब सबसे छोटी परी ने बाजरे की 3 बोरियां ली और उनको जमीन पे बिखेर दिया और कहा कि तुम्हें इनमें बीज सुबह तक इकट्ठे करने हैं। केमाल एक बार फिर सोच में पड़ गया कि अब ये काम कैसे होगा। तभी उसे चूंटी मलिका और उसकी फौज का ख्याल आया। तभी केमाल ने जोर से पुकारा। बस ये कहना ही था कि चूंटी अपनी पूरी फौज समेत वहां पहुंच गई और जैसे ही केमाल ने पूरी बात चूंटियों को बताई तो चूंटियों की मलिका ने कहा, ये भी कोई काम हुआ, ये हम अभी कर देते हैं। एक ही घंटे में चूंटी मलिका की पूरी फौज ने बाजरे के सारे बीज इकट्ठे कर दिए। केमाल बहुत खुश हो गया और अगले दिन जब परियों ने सब बीज इकट्ठे देखे तो केमाल के साथ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन चारों परियां और केमाल बादशाह के महल में पहुँचे और बादशाह के सामने शाही महल में परियों ने वो दरख्त उसी तरह दोबारा बनाया और उसी तरह सुनहरी सेब से पूरा दरख्त भर गया। बादशाह ये सब देख के बहुत खुश हो गया। इसके बाद परियां अपनी दुनिया परिस्तान में वापस चली गईं और वादे के मुताबिक बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत वजीर के बेटे केमाल को दे दी।